بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الحج کی 38 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ پاک دفع کرتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے مومنوں سے، یعنی کہ اللہ پاک جو اللہ کے مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں ان کو مومنوں سے ہٹاتا رہتا ہے، کسی طریقے سے ان سے، یعنی کہ وہ ان میں دور ہی رکھتا ہے مومنوں سے۔ ہر اس کو جو اللہ کے اوپر راستے کے اوپر نہیں چل رہا، اس کو اللہ پاک ان میں کسی نہ کسی طریقے سے علیحدگی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کیونکہ اللہ پاک بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ہر بہت خیانت کرنے والے کو اور بہت ناشکرے کو، یعنی کہ ایک وہ جو خیانت کرتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہوتا جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے۔ دوسرا، اور چیزوں میں بھی اس کے اندر یہ کیفیت خیانت والی ہوتی ہے۔ تیسرا، وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو کیا کچھ دیا ہے لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ سب سے بڑی ناشکری تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی اس کا بندہ شکر نہیں کرے۔ اسی طرح کوئی بھی اور جو کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، جیسا کہ کفور، یعنی کہ بہت ہی لاپرواہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، اور کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کا احسان فراموش، یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ، تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ایسا ان کو کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں سے آگے ابھی شروعات ہے، چونکہ وہ قتال اور جنگ کا حکم جو دیا گیا، تو یہاں وہ اجازت دی گئی پہلی دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے تو قتال کا مطلب رکاوٹ تھی اللہ پاک کی طرف سے، جب نبی علیہ السلام مکہ میں موجود تھے اور چونکہ مسلمان بہت کم تھے، وہاں اللہ پاک نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رہو اور صبر کرو، یعنی کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور مطلب اپنے ہاتھوں کو روکے رہیے، جنگ کا حکم نہیں تھا۔ تو یہاں سے وہ اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اجازت دے دی گئی ان کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا جائے، اجازت دے دی اللہ پاک نے، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اوپر مدد ان کی کے قادر ہے، یعنی کہ اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ پاک نے اجازت دی تو یہ مدد بھی وہی کرے گا۔ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر قتل کا ارادہ بھی کرے، کسی کو کسی کے ساتھ لڑنے کا ارادہ بھی کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام جب میدان میں اترے، جالوت وہ جو بادشاہ تھا جو کہ ان کے اپوزٹ دشمنوں کی طرف سے تھا، بہت بڑا انسان تھا، اللہ پاک نے اس کو قد آور بنایا تھا اور بہت قوت والا بنایا تھا، وہ جو تھا جالوت۔ تو جب وہ آیا میدان میں تو اس نے اعلان کیا کہ اگر بنی اسرائیل ہم صرف ایک آدمی سے لڑ پڑے، کوئی بندہ بھی، اور اگر اس کو مات دے دی تو ہم اپنی ہار مان لیں گے، ایسا انہوں نے اعلان کیا۔ تو داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت کم عمر تھے، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور قد آور بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، بہت چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے جا کر اپنے وہ سپہ سالار سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لڑوں گا۔ پہلے تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایک دفعہ شیر کو مات دی اور ریچھ کو مارا، اور مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اس کو بھی اللہ نے چاہا تو وہ کر لوں گا۔ خیر اللہ کی کرنی ہوئی، ان کو جب اجازت دی گئی تو جب یوسف علیہ السلام داؤد علیہ السلام جب میدان میں آئے تو وہاں وہ جالوت آیا سامنے سے، تو وہ سب ان کو دیکھ کر ہنس پڑے، بولتے ہیں یہ بندہ ہم سے کیسے لڑے گا۔ تو وہ داؤد علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا
تو تم کو اللہ آج میرے ہاتھ میں دے گا۔ تو اللہ کی کرنی یہی ہوئی کہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے صرف ایک وہ پتھر پھینکا اس کی طرف، تو وہ وہیں پہ ڈیر ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کو اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ ساتھ ہی فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، مطلب وہ نکال دیے گئے، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی کہ صرف یہ کہنے کے اوپر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنے ملکوں سے نکال دیے گئے، یعنی کہ جو اللہ کے دشمن تھے ان کو یہ اچھی نہیں لگی۔ وہ لوگ یعنی کہ جو دنیا پسند تھے ان کو یہ نہیں اچھا لگا کہ کوئی لوگ یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ آج بھی حق پرست جو لوگ ہیں، جو حق پسند ہیں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو ناحق لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مطلب بڑی بری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حق کا ریزہ بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ ایسا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اپنی نظروں سے آپ کو اچک لیں گے، یعنی کہ اتنے وہ نظروں سے ہی اتنا وہ ہوتا ہے ان کی کہ وہ کسی طرح سے تاکہ وہ بندے کو ختم ہی کر دیں، ان کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ بندہ حق بول رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَاعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نہ ہٹاتا رہتا، نہ دفع کرتا، نہ ہٹاتا لوگوں کو بعض سے، تو مدم ہو جاتی، کر دی جاتی خانقاہیں، یعنی کہ خانقاہیں سمرات کی کوئی بھی جو عبادت کی جگہیں جو ہیں یہ ان کی ہوتی ہیں، یعنی کہ جہاں بھی اللہ کی کوئی عبادت کی جائے، اور گرجے یا عبادت خانے یعنی کہ جہاں دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعا کی جگہیں، یا مسجد سجدے کی جگہیں جس میں یعنی کہ یاد کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، جس میں اللہ کے نام سے بہت ساری، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے نہ ہٹاتا تو یہ سب کچھ جو کچھ ان کی عبادت خانے وغیرہ سب کچھ ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ پاک نے لوگوں کو مطلب اس طرح چھوڑا ہوا ہے جس طرح کہ ان کے اوپر نہیں، تو اللہ کی پکڑ پہ اللہ پاک سب کو اپنی طرف کرنے چاہے تو اس کے لیے وہ خالی اس نے کیا فرمانا ہے؟ اس نے فرمانا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جانا ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور مدد فرماتا ہے اللہ، مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی دین کی مدد، اللہ کی بات کو ماننا، اور یہ درجہ ان کو ملتا ہے جو اللہ کے یعنی کہ اوپر سے اپنے آپ کو سرخم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے یہاں فرمایا کہ اللہ پاک ان کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کریں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک البتہ اللہ قوت والا بھی ہے اور بڑا زبردست غالب بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ الذین ان مکناہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ پاک ان کی کچھ صفاتیں بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یعنی کہ یہ لوگ ہیں وہ ہیں جن کی اللہ پاک مدد فرماتا ہے، جن کو اللہ پاک نے اپنا بتایا۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر اقتدار ان کو مل جائے، اگر ان کو کہیں وہ حکومت مل جائے زمین میں کسی جگہ بھی، چاہے وہ ان کے گھر میں ہے، چاہے وہ ان کے کسی ملک میں ہے، چاہے وہ ان کے شہر میں ہے،
چاہے ان کے کسی دفتر میں ہیں، کہیں بھی اگر ان کو وہ حکومت مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر قائم کریں گے، ایک تو قائم کریں گے نماز، دوسرا آئیں گے پاکیزگی سے، تیسرا حکم دیں گے نیکی کا، اور منع کریں گے برائی سے۔ یہ ان کی صفاتیں ہوں گی۔ اور اللہ پاک ہی ہے کے لیے ہے انجام سب کاموں کا، یعنی کہ ہر چیز جو بھی یہاں بات کی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات بھی اگر منہ سے نکلتی ہے تو وہ بھی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف، اس کا انجام اللہ کے ہاں ہے۔ وہ ہر چیز لکھی جاتی ہے باقاعدگی سے، دو فرشتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے کہاں سے بندہ کیا بول رہا ہے، اس لیے سارا کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے طرف جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن يُكَذِّبُكَ، اور اگر یہ اس کے بعد بھی، یعنی کہ اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور تو وہ جھٹلا چکے ہیں یعنی کہ اس سے بھی پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، اور یعنی کہ وہ جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو، اور قوم عاد کو، اور یعنی کہ جو عاد تھے، اور ثمود کو، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط۔ یہ یاد رہے قوم لوط یہاں اس لیے فرمایا گیا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، لیکن وہ جب رستے میں اکٹھے نکلے، یہاں سے اکٹھے تھے، لیکن رستے میں جا کر کچھ لوگ وہ تھے جو یعنی کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ مطلب چلے تھے، جب لوط علیہ السلام کے کچھ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کا ویسے بھی تھا، تو جب رستے میں پہنچے تو ان کا آپس میں کچھ مسئلہ ہوا، تو جب وہ مسئلہ ہوا تو وہاں سے پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ، ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام امور اور سمورہ کی بستیوں میں چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دوسری طرف چلے گئے جورڈن کی، تو یعنی کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی طرف جو اب، تو وہاں چلے گئے، اور پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک دفعہ مدد کی، جب کہ کچھ بادشاہ آئے اور انہوں نے حملہ آور ہوئے وہ ان بستیوں کے اوپر، اور انہوں نے ان بادشاہوں کو سب کو مار ڈالا، مطلب ان سے چھین لیا ان کا وہ اقتدار، اور کافی کچھ لے کر چلے گئے، جس میں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بھی قیدی بنا کر لے گئے۔ تو رستے میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لشکروں کو جب پتہ چلا تو وہ آئے، انہوں نے پھر ان کی مدد کی، پھر ان سے وہ چھٹوایا، اور وہاں وہ جگہ تھی جہاں پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال فے کی تقسیم فرمائی تھی، جہاں آج جب کہ قرآن میں آتا ہے مال فے کی تقسیم، تو وہ پہلی جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہ کی تھی، اس لیے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کا ہی حکم ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَصْحَابُ مدینہ، اور جو مدین والے کے رہنے والے تھے، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُمْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یعنی کہ تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر پکڑ لیا میں نے انہیں، تو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری پکڑ، یعنی کہ تو اللہ پاک نے ان کو پکڑا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم ان کتاب قرآن میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ اللہ پاک نے کیسا ان کو پکڑا۔ آج بھی ان کے وہ افسانے بنے ہوئے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، تو کتنی ہی بستیاں، اللہ پاک نے فرمایا تھیں، کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہم نے انہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے وہ ہلاک کے، جیسا میں نے کہا کہ آج بھی ان کے افسانے بنے ہیں، جب کہ وہ ظالم تھی، یعنی کہ وہ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی ان کو ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھے تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا۔ آج پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں،
ہر کسی کو اپنا خوف پڑا. آج کل کرونا کی جو نئی قسم آئی ہے اس کی مطلب ہر طرف اس کی مطلب دھوم مچی ہوئی ہے، اتنی تیزی سے وہ پھیل رہا ہے، اور ویکسین بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ایسے اللہ پاک کسی کو جناب کوئی عذاب دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کوئی. تو دنیا میں یہ چل رہا ہے سسٹم، یہ نہیں کہ رکا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ تھی کہ وہ تھے ظالم، تو وہ گری پڑی ہیں. آج بھی جا کر دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر، اور کنویں بیکار اور محل جو تھے وہ بھی ختم ہوئے پڑے ہیں، بالکل پختہ ہو گئے ہیں. چھوٹے مطلب ان کے کچھ نشانات ہی تھوڑے بہت آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ حال ہوا ان کا. افلم یسیر فی الارض، کیا انہوں نے گھومے نہیں ہیں زمین میں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، کہ ہوتے ان کے ہاں دل کہ وہ عقل حاصل کرتے. دیکھیں عقل ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، دماغ سے نہیں. بولتے ہیں دماغ سے، قرآن میں عقل دل سے حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب دل کی نظروں سے دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا حقیقت. عقل سے تو کچھ کیا دکھ رہا ہوتا ہے، کچھ کیا، عقل کی بات وہ ڈفرینٹ. قرآن میں جب بھی کہیں بات آتی ہے تو وہ دل کی بات آتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا نہیں ہوتے اگر یہ سیر کرتے زمینوں میں، تو یہ دیکھتے جو لوگ یعنی کہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جن کے بالکل کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوا. تو مطلب کیا ہے کہ تاکہ ان کے دل ہوتے کہ عقل حاصل کرتے بہا اس سے، او اعذان یسمعون بہا، یا وہ کان ہوتے ان کے ایسے کان تو ہر کسی کے ہیں، لیکن یہ گہرائی والے کان، جو اصل سننے والے، جو حقیقت سننے والے، جس کو بولتے ہیں حق پسند لوگ ہوتے، تو وہ ان کے کان بھی ایسے ہوتے کہ وہ سنتے اس سے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ. لیکن اللہ پاک نے فرمایا تو بے شک بات یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہوتے ہیں. اصل ہوتا ہے اندھا پن جو اندر سے ہوتا ہے، جس کو سامنے کی بات حقیقت بھی سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ حقیقت ہے. اس سے بڑا اندھا پن کیا ہے؟ ایک سب سے بڑی حقیقت، بندے کے سامنے حقیقت آ جائے، وہ بولتا ہے یار یہ حقیقت آ گئی. جیسا کہ میری زندگی میں یہ ہوا ہے میرے ساتھ. جب حقیقت آئی ہے میرے سامنے تو میں نے کہا یہاں ابھی حقیقت آ گئی. ساری دنیا، ساری زندگی میں پہلے غلط رہا، ابھی حقیقت جب سامنے آئی ہے تو ابھی میں اس کو مان لوں. یہ ہوتا ہے حق پسند. یہ نہیں کہ میں خالی، اسی طرح کے بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں جو حق سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بس یہ حق ہے، ابھی حق سے بعد بات. ان کو پھر کوئی دوسری پر. ایسا ہی تھا صاحب جو اصحاب رسول تھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے کہا ہاں بھائی، انہوں نے کہا تو وہ بات سچ. یہ تھے حق پسند. ان کو جب حق سامنے نہ، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ساری عمر بتوں کی پوجا کرتے رہے. چلے علی تو وہ اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، اور جو زید تھے وہ تو غلام تھے. جو پہلے نبی علیہ السلام پر جن لوگوں نے، وہ 5 بندے جنہوں نے ایمان لایا، ان میں سے ایک تو بیوی تھی، بیوی نے مان لیا جیسا کہ وقامت نے کہا. ایک غلام تھے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے آقا بول رہے ہیں ٹھیک ہے. علی تھے، وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے بھی سن لیا. ابو بکر تو، حضرت ابو بکر جو تھے وہ تو ماشاءاللہ بڑی عمر کے تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو بس یہ بات تھی حق پسندی کی. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اندھے جو کہ سینوں میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی کرتے ہیں یہ آپ سے، جلدی مانگتے ہیں یہ آپ سے، بالعذاب، عذاب کی، لے آؤ عذاب، کدھر ہے عذاب. مطلب اس طرح کہ وہ جلدی مچا رہے تھے، چونکہ وہ ان کا اندر ایمان نہیں تھا پکا پختہ، اس لیے وہ ڈر نہیں رہے تھا کہ اللہ کا عذاب واقعی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ پاک اپنے وعدے کو. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی کہ اللہ پاک خلاف وعدہ نہیں کرتا. وہ عذاب جس کی جلدی مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ وہ ہوگا تو یعنی کہ وہ ہو کر رہے گا. اللہ پاک نے اس لیے فرما دیا کہ اللہ پاک وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور بے شک ایک دن نزدیک آپ کے رب کی مانند 1000 سال کی ہے، اس میں سے جو تم گنتے ہو. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے. اللہ پاک کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ایک دن ہمارے یہاں کا 1000 سال.
یعنی کہ 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے۔ تو اگر دنیا کی دنیا کا سارا مطلب وہ دارا مدار دیکھا جائے تو کتنے 1000 سال پرانی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 25 نہیں تو 20 سال پرانی ہوگی، 20 نہیں 25 سال یا 30 سال پرانی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو اس حساب سے اللہ پاک کا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ پوری دنیا کے بنے ہوئے، کتنی دنیا آئی کتنی گئی، لیکن اللہ کے پاک کے اگر اس گنتی میں گنے، اگر 30 فرض کریں 30,000 سال ہو گئے ہیں، ویسے اگر کاؤنٹنگ کریں تو آپ کو تھوڑا کم ہی نظر آئیں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں اگر ویسے 30,000 سال خالی یہ جب سے انسان کی ہوا ہے، زمین کتنا پرانی بنی ہے اس کو چھوڑ دیں، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس سے لے کر آپ اب تک میکسیمم 30,000 سال کر لیں آپ، اتنے ہو گئے۔ 30,000 سال اگر ہوئے تو اللہ پاک کا تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، 30 دن کا تو ایک مہینہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا تو ایک مہینہ ہوا ہے۔ تو یعنی کہ ابھی تو وہ ہم قریب بھی پہنچ گئے ہیں ابھی قیامت کے، ہو سکتا ہے ٹوٹل 40 دن، جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں 40 پورے کر دیے، ہو سکتا ہے 40 دن جب ہو تو وہ قیامت آ جائے اللہ کے، یہ بھی تو اللہ جانتا ہے، یہ تو اللہ کے عالم میں ہے جو غیب ہے۔ تو خیر حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعداد اللہ کا ایک دن ہمارے ہاں کی 1000 سال کے برابر ہے۔ تو فرمایا وَكَأَيِّن من قریۃ عملیت لہا، اور کتنی بستیاں تھیں کہ ڈیل دی نے ہم نے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ تھی ظالم، ثم أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی کہ یہی وہ اللہ پاک نے حالات کیا ان کے ساتھ بھی جنہوں نے ایسا کیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجیے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہاری طرف ہوں واضح اطلاع کرنے والا اور کھلم کھلا، یعنی کہ واضح اطلاع کرنے، کھلم کھلا اطلاع کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ تو ہو گئی اللہ پاک کی طرف سے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلانا کہ میں تو سر عام صرف اور صرف اطلاع کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيبٌ، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے تو ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق عزت والا رزق۔ یہ بات اللہ پاک نے دوسری جگہ سورہ طلاق میں فرمائی کہ اگر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا، جو اللہ یعنی کہ پرہیزگاری کرے گا اللہ کی، اللہ پاک اس کے لیے ایک نکلنے کا راستہ فرما دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل انہوں نے صالح کیے، نیک کیے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے، بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اور اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں ہرانے کی، اللہ پاک کی آیتوں کو ہرانے کی کوشش کی، یعنی کہ حق پسند لوگوں کے رستے میں آڑ بنے، حق کے رستے میں آڑ بنے اور ان کو ہرانے کی کوشش کرتے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے۔ ابھی یہ بات آپ جو ہرا رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہوں کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ مور ہے، یہی ہے مور، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات، یا ان کو سمجھ آ بھی جائے تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا آخر انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہاں آج ہمارا سورہ اسی کی یعنی کہ حج کی 51 نمبر آیت پر اختتام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔